السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے رگھویر سنگھ کی قبول اسلام کی کہانی لے کر آئے ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی مسلمان بنا دیا اور ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کو بھی سنوار دیا۔ یہ ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے دوستو۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو میرے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں رگھویر سنگھ کی قبول اسلام کی کہانی اور ان سے کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ کہ یہ تو اسلام کا کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھ کر ہی تو آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے کہا اگر سچے دل سے تو نے پڑھا ہے تو مسلمان ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں تو سچے دل سے اور وشواس اور یقین سے ہی پڑھتا ہوں، ایسے تو آپ بھی نہ پڑھتے ہوں گے۔ اس پر وہ بولے پھر تو مسلمان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اب تمہیں مسلمان نام رکھنا چاہیے اور نماز یاد کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ کیا نام رکھوں؟ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن رکھ لو۔ میں نے کہا کہ نماز مجھے کون سکھائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں سکھا دوں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ روز رات کو مجھے وقت دیتے، دن چھپنے کے بعد وہ مجھے نماز سکھاتے۔ 15-20 روز میں مجھے خاصی نماز آ گئی۔ انہوں نے مجھے ہندی میں 1-2 کتابیں لا کر دیں، جنت کی کنجی اور دوزخ کا گھنٹا، یہ تو مجھے آج تک یاد ہے۔ میں چھپ چھپ کر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے یہ کتابیں اپنی بیوی کو پڑھائیں اور ان کو اپنے مسلمان ہونے کا حال بتایا اور اس کو قسم دے کر کہا کہ سچی ہندو بیوی شوہر کے ساتھ اس کی چتا میں جل جاتی ہے، تجھے بھی میرے مذہب میں آ جانا چاہیے۔ وہ تیار ہو گئی۔ ملا جی غلام حسین نے اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا، اس کا نام فاطمہ رکھ دیا، اور اب ہم ایک دوسرے کی پہرے داری کر کے کبھی کبھی باری باری گھر میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ ایک روز میرے والد نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، مجھے ڈانٹنے لگے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ سے جو ہو وہ کر لو۔ انہوں نے بھائیوں کے ساتھ مل کر مجھے بہت مارا اور میں گھر سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میں 30 روز گھر سے باہر رہا۔ میں دلی چلا گیا اور میرا خیال تھا کہ بس یہاں کوئی روزگار دیکھ لوں گا۔ میرے والد صاحب 5-6 لوگوں کو لے کر پھلت پہنچے اور کلیم صاحب سے میرا پتہ مانگا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا مگر ان کو یقین نہ آیا۔ وہ کہتے رہے کہ آپ نے جادو کر کے اس کو مسلمان کیا اور ہمارا لڑکا آپ کے علم میں ہے، اگر پرسوں تک وہ نہ آیا تو ہم تھانے میں رپورٹ کر دیں گے۔ کلیم صاحب بہت پریشان ہو گئے۔ ان کو سمجھایا کہ میری تو اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں نے آپ کے ساتھ بھلا کیا اور آپ اس کا یہ بدلہ دے رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، مگر انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور بدتمیزی سے دھمکی دے کر واپس آ گئے۔ نہ جانے کیوں میرا دل دلی میں بہت گھبرایا۔ میرے دل میں شدید تقاضا ہوا کہ پھلت جاؤں اور محمد کلیم صدیقی صاحب سے ملوں۔ رات گزارنا مشکل ہو گیا۔ مجبوراً اسٹیشن پہنچا۔ رات کو ایک گاڑی کھتولی جاتی ہے، اس سے کھتولی پہنچا اور صبح صبح پیدل پھلت پہنچ گیا۔ کلیم صاحب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ میں تو بہت پریشان تھا، ہمارے گھر والے تھانہ پولیس سے بہت بچتے ہیں، بہت دعا کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے آپ آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کوتوالی لے چلے، میرا ہاتھ پکڑ کر میرے والد کے ہاتھ میں دے دیں کہ آپ کا بیٹا یہ ہے، اب آپ اس کو چھوڑیں یا بند کر کے رکھیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، اور اس سے بھی معلوم کر لو کہ میں اس سے کبھی ملا بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں بہت ماریں گے۔ میں نے کہا میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ مجھے لے کر گئے اور میرے والد صاحب کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے کر کہہ کر آئے آئندہ میں ذمہ دار نہیں، اس سے پوچھ لو یہ کبھی مجھ سے ملا تھا۔ میں کچھ روز معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ ہمارے محلے کے قریب میں مسلمان بیکری کا کام کرتے تھے جو پورے مہاراشٹر میں رہتے تھے۔ میں نے ہمت کے ساتھ والد صاحب کو اس پر راضی کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ میں پونا چلا گیا اور پھر بیوی کو بھی لے گیا۔ وہاں جا کر مجھے وطن بہت یاد آیا۔ میں نے کچھ پیسے کمائے اور کھتولی کے ایک مسلم محلے میں مکان بنا لیا۔ جماعت میں وقت لگتا رہا، الحمدللہ دین سے بہت اچھا تعلق ہو گیا۔ مہاراشٹر کی ایک جماعت کا امیر بن گیا۔ ہم پھلت پہنچے۔ میں نے اذان بھی عربی لہجے میں سیکھ لی تھی۔ ظہر کی اذان کہی۔ مولوی کلیم صاحب سے ملنے کے لیے گھر پہنچا۔ میں ان سے چمٹ گیا، وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ جب میں نے بتایا کہ میں کھتولی والا آپ کا رگھو ہوں
تو انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بہت خوش ہوئے۔ جماعت کا یہ وقت جو میرے اپنے علاقے میں لگا بہت اچھا رہا۔ اس کے بعد مولوی کلیم صاحب کے مشورے سے میں کھتولی آ کر رہنے لگا اور اپنے گھر والوں کو کھتولی سے خرچ بھیجتا تھا۔ تقریباً 10 سال سے کھتولی میں رہ رہا ہوں۔ پہلے میں نے نائی کی دکان کھولی تھی، مگر مسلمانوں کی داڑھی مونچھ کترنا مجھے عجیب لگتا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استورا چلانا مجھے بہت ناگوار تھا۔ پھر میں نے جرنل مرچنٹ کی دکان کھولی۔ الحمدللہ اچھی چل رہی ہے۔ میرے 5 بچے ہیں، 3 لڑکے محمد عثمان، محمد علی، محمد حسین، 2 بیٹیاں ہیں عائشہ اور زینب۔ الحمدللہ سب دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بڑا لڑکا بہت اچھا حافظ ہو گیا ہے، گجرات میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ محمد علی کے 16 پارے حفظ ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ محمد حسن کے 3 پارے ہو گئے ہیں، وہ سب سے زیادہ ذہین ہیں۔ عائشہ اور زینب دونوں نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے، ان کا بھی حفظ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے شب قدر اور جماعت میں دعا کی تھی کہ اللہ میرے سارے بچوں کو حافظ، عالم اور دین کا داعی بنا دیجئے اور صحابہ کے انداز کا مسلمان بنا دیجئے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اللہ جو مجھے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے ہیں وہ میری مراد ضرور سنیں گے۔ میں اس تصور سے بھی کانپ جاتا ہوں کہ اگر میرے اللہ مجھے ہدایت نہ دیتے تو کفر پر میری موت ہوتی۔ اچانک مجھے غم سا ہو جاتا کہ کہیں میری شامت اعمال کی وجہ سے مجھ سے اسلام کی نعمت چھین نہ لی جائے، اس لیے کہ اصل ایمان تو خاتمے کا ہے۔ میں اس تصور سے کانپ کر اکثر سجدے میں گر جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ کسی کو ہدیہ دے کر واپس لینے والا انسان ایسا ہے جیسا الٹی کر کے چاٹنے والا۔ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ نے میری خواہش کے بغیر مجھ کو ہدایت دے دی۔ میرا خاتمہ بھی ایمان پر کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تھے رگھو، جسے اللہ نے کہاں سے اور کیسے ہدایت دے دی۔ جب ہدایت کی ہوا چلتی ہے تو راستے خود بخود بنتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔